ہے کتنی عجیب بات کہی گئی ہے. میں نے کہا نہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر ایک لفظ میں کرنی ہے تو کیا کرو گے؟ عدل. پورا قرآن از اول تا آخر عدل ہے. بہت غور سے سنو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اگر مسجد حرام سے کافر لوگ روک دیتے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ بھی آپ کو عدل ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. ہاں مسجد کوئی گرا دے بہت بڑا جرم ہے یہ، لیکن جہاں تک انصاف کی بات آئے تو انصاف کا دامن اتنے بڑے مجرم کے خلاف نہیں جانا چاہیے. چلو مسجد حرام سے روک دے رہے اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ خلاف عدل حرکت نہیں کر سکتے. عدل کا یہ مقام ہے، انصاف کا یہ مقام ہے. اللہ. دوسری مسجد گرا دی جائے وہ ظلم تو ہے ہی ہے. مسجد حرام سے روک دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان مجرمین کے خلاف بھی آپ خلاف عدل کوئی حرکت نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ بھی انصاف ہی کرنا ہے. یہ انصاف کا مقام ہے شریعت میں. اللہ. فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو. بر کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جی البر اعم من التقوی. بر یہ عام ہے تقوی سے. بر کے اندر کتنی چیزیں آتی؟ فعل الواجبات والمندوبات وترک المحرمات. بر کے اندر آ گیا کہ اللہ نے جو جو چیزیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، وہ آپ کریں، اور جو چیزیں واجب نہیں کی ہیں، نفل وغیرہ ہے. مندوب کا مطلب ہوتا ہے مقتضى الشرع فعله من غیر الزام. آپ کے اوپر ضروری نہ قرار دیا گیا ہو. جیسے یہ تراویح ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ لہذا یہ مندوب ہے. تو شریعت نے جس چیز کا تقاضا کیا ہو لیکن لازم نہ کیا ہو، تراویح لازم نہیں ہے لیکن یصاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ. اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. یہ مندوب ہے. تو گویا کہ فعل الواجبات، آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ آپ کریں گے، مندوب آپ کریں گے، آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. اور ترک المحرمات، محرمات حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے آپ. 3 چیزیں یہ البر کے اندر. لیکن تقوی کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں، فعل الواجبات و ترک المحرمات. یہ مندوبات نہیں ہوتے، یہ مندوبات نہیں ہوتے تقوی کے اندر. جی لہذا البر اعم من التقوی، لہذا بر عام ہے تقوی سے. اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی. تقوی کے اوپر بھی دوسروں کی معاونت کرو. جیسے مسجد ہے، مسجد مقروض ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ معاونت کریں، یہ تقوی کی بات ہے، بر کی بات ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسم اور عدوان دونوں ایک ساتھ آئیں تو اسم کا تعلق ان گناہوں سے ہوتا ہے جن کا تعلق یہ اللہ سے ہوتا ہے، اور عدوان ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے. جی المتعلقہ بحق اللہ هو الاسم، المتعلقہ بحق الانسان فهو العدوان. اگر کوئی آدمی کسی بندے کا حق مار رکھتے یار عدوان کر رہا ہے، یہ عدوان. جی اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ گناہ ہے، اس لیے کہ نماز کا تعلق اللہ سے ہے. جی تو یہ اسم ہے. تو اسم اور عدوان کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ عدوان کا تعلق یہ انسان کے حق سے ہے اور اسم کا تعلق اللہ کے حق سے. جی ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ایک ہوتا ہے اکمال اور ایک ہوتا ہے اتمام. دونوں باتیں کہی گئی. الیوم اکملت، اکملت میں اکمال، واتممت اتمام. تو دین کے لیے اکمال لایا گیا اور نعمت کے لیے اتمام لایا گیا. اکمال کسے کہتے ہیں؟ لا یمکن ان یزاد علیہ. اکمال کہتے ہیں اس کے اندر بڑھایا نہ جا سکے. دیکھو اس گلاس کو پورا پانی سے بھر دیا جائے، اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں اور باہر نکل جائے تو سمجھو گلاس مکمل ہے. جی اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں آپ ڈالیں گے، کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گے باہر نکل جائے گی. اس کو کہتے ہیں اکمال. اکمال جو زیادتی کو قبول نہیں کرتا. تو دین ایسا ہے مکمل کہ آپ کوئی چیز اس میں بڑھائے نہیں. اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ بدعت ہے. اور بدعت کہاں رہتی ہے؟ کیسے سمجھائیں گے آپ؟
اس گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے, مکمل ہے گلاس. اب ایک قطرہ ڈالیے, گلاس مکمل ہے, ایک قطرہ باہر نکل جائے گا. گویا جو آدمی دین سے باہر کوئی چیز دین کے نام پر ایجاد کرتا ہے, وہ جیسے وہ قطرہ پانی اس گلاس میں نہیں آتا, گلاس کے باہر ہے, تیسے ہی وہ جو آپ نے دین کے نام پہ کوئی بات ایجاد کی ہے وہ دین کے باہر ہے. وہ دیٹ از کالڈ بدعہ. جی, لا یمکن ان یزاد علیہ هو الاکمال. اکمال کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادتی نہ کی جا سکے. ایک قطرہ ڈالیں گے باہر نکل جائے گا, اور ایک قطرہ اگر رہ گیا اس کے اندر تو کامل کہاں ہے, وہ مکمل نہیں ہے نا. وہ مکمل کے اندر زیادتی نہیں ہوتی ہے. تو دین مکمل ہے, اس لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین کو جو تم پر ہم نے نازل کیا وہ مکمل ہے, لہذا لا یمکن الزیادۃ فی, اس کے اندر زیادتی نہیں ہو سکتی. اچھا, اور اللہ نے نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا, دین کو تمہاری طرف اور نعمت کو اپنی طرف. اب تک واتممت علیکم نعمتی, اس لیے کہ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ آتاہ اللہ النعمت التی یحتاجها الانسان لیس فیہا نقص ولکن یمکن الزیادۃ فی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے, جس کا انسان ضرورت مند ہے, اس کے اندر نقص نہیں ہے. جو نعمت دے دی ہے اس کے اندر کمی نہیں ہے. لیکن اب یہ ایک گلاس دے دیا اللہ نے, مکمل ہے. یہ جو نعمت دے دی ہے آپ کو, پانی سے بھرا ہوا گلاس, یہ نعمت ہے, مکمل ہے یہ. جی, لیکن آپ کو چائے کی بھی ضرورت ہے, اللہ یہ بھی دے دے مجھے. جی, یہ چائے بھی دے دے. تو یہ جو چائے ہے آپ, یہ اللہ کی نعمت ہے, تو اللہ کی نعمت پر زیادتی ہو سکتی ہے. میرے رب تو نے جو دیا مکمل ہے, وہ یہ بھرا ہوا گلاس ہے, یہ نعمت مکمل ہے, لیس فیہا نقص, اس کے اندر کمی نہیں. لیکن میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے, میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے, میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو آئے گی انشاءاللہ 23ویں پارے میں, اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اچھا کر دیا, کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. کتنی تکلیف میں تھے وہ, روتے تھے, اور یہ بھی نہیں کہتے تھے اللہ مجھے میری بیماری ٹھیک کر دے, ایسا نہیں بولتے تھے. کہتے تھے مجھے بیماری لگ گئی ہے, بولتے تھے چھو دیا. بحث کریں گے وہاں پہ اس دعا کے اوپر. رونا آتا ہے اس دعا کو دیکھ کر کے کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر قریب ہوتے تھے, کتنی محبت کرتے تھے اللہ سے. تکلیف میں ڈال دیا ہے تو صرف دعا کر رہے ہیں وہ. اور دعا بہت ہی عجیب چیز ہے. جہاں پیسہ نہیں کام کرتا, جہاں دنیا کے لوگ اپنی طاقت نہیں لگا کر اس کام کو کر سکتے ہیں, وہاں دعا کام کرتی ہے. جی, دعا مانگنے کا سلیقہ تو ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے. جی, مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. جی, تو نعمت جو دی اللہ نے, جس کی ضرورت, میرے رب مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے, تیری نعمت ہے وہ, لے. اب یہ پانی دے دیا, گلاس بھر کر کے ہے, اور ایک ہی گلاس مجھے چاہیے میرے رب. جی, پانی پورا, پیٹ بھر گیا, ٹھیک ہے. جو دیا لیس فیہا نقص, جو نعمت عطا کی گئی وہ پوری کی پوری ہے, اس کے اندر نقص نہیں ہے. مگر نعمت کے اندر زیادتی ہو سکتی. میرے رب مجھے چائے بھی چاہیے, میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام جب اچھے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی. یہ جو ٹڈیاں آتی جو کھیت کو کھا جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سونے کی ٹڈیاں بنا سکتا ہے. اللہ اللہ, سونے کی ٹڈی, ایک ٹڈی گر جائے سونے کی, خالص سونے کی, کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو وہ جلدی جلدی ٹڈیوں کو ادھر گر رہی ہے, ادھر گر رہی ہے, دوڑ دوڑ کر کے اس کو اٹھا کر کے دامن میں بھر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ کیا تیرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, اتنا سب جمع کر رہا ہے. کہا میرے رب تو نعمتیں میرے اوپر نازل کر رہا ہے, تیری نعمتوں سے کس کا پیٹ بھرتا ہے. سبحان اللہ, ایک پیغمبر کا جواب کتنا پیارا ہے. اللہ, تو اللہ کی نعمتیں سمیٹ لو, مانگو اس سے. ایک نعمت مل گئی ہے, اس کے اندر کمی نہیں ہے, میرا دوسری نعمت بھی چاہیے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی اضافت اپنی طرف کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل. واتممت علیکم نعمتی, میری نعمت میں نے مکمل کر دی. تو نعمت کی اضافت اپنی طرف کی اللہ نے, اور دین کی اضافت تمہاری طرف. یہ گر جائے گی چائے, نیچے رکھ دو. جی, اس کے بعد کہا گیا کہ کتا نجس جانور ہے. جی, اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہوا. ایک مرتبہ مٹی سے, صابن سے دھلیے. جی, لیکن یہی کتا اگر عالم بن جائے, جی جی کیا ہے, یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح. کتے کو آپ عالم بنا دیں, علمتم, کتا عالم بن جائے. میں نے دیکھا ہے ٹرینڈ کتوں کو, معلم کتوں کو, وہ جو گلی کے کتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مکس نہیں ہوتا وہ, ان کے قریب بھی نہیں جاتے گلی کے کتے, ایسا ہوتا ہے وہ.
وہ ان میں مکس نہیں ہوتا, اور نہ وہ کتے جو گلی کے ہوتے ہیں ان میں مکس ہوتے, یہ جو ٹرینڈ کتے ہوتے, معلم ہوتے جو. جی, تو اگر ان کو ٹرینڈ کر دیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ جانور کو پکڑے اور مار ڈالیں تو یہ مرا ہوا جانور حلال ہے, اور اگر کوئی دوسرا کتا پکڑ کر مار ڈالے کھانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. عالم کتا اگر مار ڈالے جانور کو تو مرا ہوا جانور بغیر ذبح کے حلال ہے. جی, لیکن شرط ہے اس کی, اولاً کتا ٹرینڈ ہو, معلم ہو, عالم کتا ہو, اور دوسرے مالک اس کا بسم اللہ کہہ کر چھوڑے شکار کے اوپر. خرگوش دکھا, بسم اللہ کہہ کر کے کتے کو چھوڑا گیا, کتا معلم ہے, ٹرینڈ ہے, ایک, اور دوسرے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا, دو, اور تیسرے کتا جب اس جانور کو پکڑے تو خود نہ کھائے, جی, پکڑ کر کے بیٹھا رہے, جی, اور پکڑنے کی وجہ سے مر بھی جائے تو بغیر ذبح کی حلال ہے. اور تیسرے جب چھوڑے تب جائے, اپنی مرضی سے نہ جائے, اگر اپنی مرضی سے چلا گیا تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں, اور اگر شک ہو جائے تب بھی اس جانور کو نہیں کھا سکتے. مثلا پانی ہے ادھر اور ایک خرگوش پانی کے کنارے, نہر کے کنارے پانی پی رہا ہے. اب مالک نے دیکھا کہ وہاں وہ خرگوش بیٹھا ہوا ہے, کتے کو چھوڑا بسم اللہ کہہ کر کے, اس نے پکڑ لیا. اب جب یہ پہنچا مالک تو دیکھا کتا مرا ہوا ہے لیکن پانی میں گرا ہوا ہے, وہ شک ہے کہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے کہ کتے کے پکڑنے کی وجہ سے مرا ہے, لہذا اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہے, شک ہے اس کے اندر, جی جی, نہیں کھا سکتے آپ. تو یہ ہے معلم کتا, عالم. تو اگر علم کی وجہ سے کتا ممتاز ہو جاتا ہے دوسرے کتوں سے تو ایک علم والا عام آدمیوں سے, جاہل آدمیوں سے بدرجہ اولا ممتاز ہوتا ہے. لہذا علم حاصل کرو, علم کی ضرورت, اور سب سے بڑا علم علم القرآن ہے.